یہ ایک سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ خودکش یا فدائی حملہ کرنا کیسا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ مجاہدین جو ہے یہ خودکش حملے کرتے ہیں اور پاک فوج 1965 کی جنگ میں بھی یہ خودکش حملے کرتی رہی ہے۔ کیا خودکش حملہ کرنا یہ قرآن کریم کی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے خلاف نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، خودکش حملہ کرنا یا فدائی حملہ کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کے ہرگز جو ہے وہ خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا جائز ہونا، اس کا جواز جو ہے یہ قرآن کریم سے خود ثابت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تم جس قدر ہو سکے ایسی قوت اور گھوڑوں کے ذریعے سے تیاری کرو جس کے ذریعے سے تم اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس ہتھیار کو تیار کرنے کا حکم دیا ہے جس سے کافر ڈرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جدید اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، خودکش حملہ یا فدائی حملہ ہے، تو اس سے کفار جو ہے یہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو دور حاضر کے اندر جتنا کفار یہ ایٹم بم سے ڈرتے ہیں، اتنا ہی خودکش حملے سے بھی ڈرتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کریم کی آیت سے دلالت النص کے طور پر خودکش حملہ کرنا یہ بھی ثابت ہوا۔ لہذا مجاہدین اسلام کا اور پاک فوج کا خودکش حملہ کرنا، جیسا کہ 1965 کے جنگ کے اندر پاک فوج کے جو سپاہی تھے انہوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھا اور ٹینکوں کے آگے جو ہے وہ لیٹ گئے، تو لہٰذا یہ خودکش حملہ کرنا یہ بالکل جو ہے یہ جائز ہے اور قرآن کریم کی اس آیت سے دلالت النص کے طور پر ثابت بھی ہے۔ رہی آپ کی یہ بات کہ یہ خودکش حملہ کرنا یہ قرآن کریم کی آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے خلاف ہے، تو یہ سمجھ لیں خودکش حملہ کرنا اس آیت کے ہرگز خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو پھر آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ابو عمران فرماتے ہیں کہ مہاجرین صحابہ میں سے ایک شخص قسطنطنیہ کے جہاد میں دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس گیا اور ان پر ٹوٹ پڑا، ان پر حملے کرنے لگا۔ تو ایک شخص نے دیکھا اور اس نے یہ بات کہی کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ تو اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس آیت کا صحیح مطلب ہمیں معلوم ہے، کیونکہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ہوا یوں کہ جب اسلام غالب آ گیا، خوب پھیل گیا، یہاں تک کہ پوری علاقوں کے اندر اسلام کا جو ہے یہ چرچا ہونے لگا، تو انصار صحابہ نے مشورہ کیا کہ اب اسلام پھیل گیا ہے، تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی اختیار کی ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں بھی مصروف ہوئے ہیں، جہاد میں بھی گئے ہیں، تو جہاد میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہم کھیتی باڑی اور اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دے سکے، تو لہٰذا ہمیں اب جو ہے وہ موقع ملا ہے، تو اب ہم ایسا کریں، چونکہ اب اسلام پھیل گیا ہے، اسلام غالب آ گیا ہے، کفر جو ہے یہ مغلوب ہو گیا ہے، تو اب ہمیں اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، ان کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو کہ جہاد کو آپ چھوڑ دو اور دنیا کے معاملے کی طرف ہی آپ چلے جاؤ۔ تو لہٰذا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، جب اس آیت کا شان نزول ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ اشکال نہیں ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ یہ خودکش حملہ کرنا یا فدائی حملہ کرنا یہ قرآن کریم کی اس آیت وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے خلاف ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودکش حملہ کرنا یہ قرآن کریم کی کسی آیت کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی یہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، قرآن کریم کی اس آیت سے دلالت النص کے طور پر خود کش حملہ کرنا جو ہے یہ گویا کہ ثابت ہو رہا ہے۔